ذرا رک جائیں اور ایک لمحے کے لیے ذرا غور تو کریں کہ جو ہمارے پروردگار نے ہمیں رزق کے بارے میں سکھایا ہے، اگر ہم اس پہ واقعی ایمان لے آئیں گے، ہماری زندگی میں کیا فرق پڑے گا۔ یہ کچھ چند چیزیں ہیں جو میں سمجھ پایا ہوں، ویسے میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کے بے تحاشا فائدے، 5 باتیں کم از کم سن لیجئے۔ نمبر 1، جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ میرا جو رزق ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، میں نے اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، تو پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایفرٹ فوکسڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر لاسٹ ایپیسوڈ میں نے بات کی تھی، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ نمبر 2، جب میں یہ سمجھ لیتا ہوں کہ میرا رزق جب مجھے ملنا ہی ملنا ہے، وہ ہر حال میں مجھے مل کے رہے گا، اور جو مجھے نہیں ملنا، وہ میرے پاس سے بھی گزرا بھی ہوگا، مجھے نہیں ملے گا، تو میرے اندر سے انزائٹی، سٹریس یہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب میں پہلا سٹیپ کر چکا ہوں، میں ایفرٹ پہ فوکس کر رہا ہوں، اور رزلٹ یہ میں سمجھ چکا ہوں کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ مجھے پتا ہے کہ جو میرا رزق لکھا گیا تھا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا وہ مجھے مل کے رہے گا، تو اب انزائٹی، سٹریس یہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، بہت ضروری، ذرا 1 منٹ کے لیے سوچئے، یہ جیلسی کیوں ہوتی ہے؟ بھائی سے، کولیگ سے کیوں جیلس ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ٹیم میں کام کرنے والا امپلائی اپنے سی ای او سے جیلس ہو رہا ہو؟ نہیں، یہ کولیگ سے، بھائی سے کیوں؟ کیونکہ بلیف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اکٹھے سٹارٹ کیا تھا، ایک لیول پہ سٹارٹ کیا تھا، اب یہ کیسے آگے نکل گیا؟ کہ یہی نہیں تھا جب ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا جب مجھ سے آگے نکل گیا؟ لیکن جب ہم یہ مان لیں گے کہ میرا رزق میرا ہے اور اس کا رزق اس کا ہے، اس کا اگر اس رزق میں وہ مجھ سے آگے نکل بھی رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اس کا رزق مجھ سے زیادہ ہے، تو شاید بہت اور جگہوں پہ مجھے اس کا رزق پتہ بھی نہیں ہے، شاید بہت جگہوں میں میرا رزق اس سے زیادہ ہے۔ اینڈ forget about the comparison کو تو چھوڑ ہی دیں، جو میرا رزق ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، اس کو کچھ ملے یا نہ ملے، میرے رزق پہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو میں کیوں جل کے خود کو جلا کے کڑ کے زندگی گزاروں؟ جب یہ ہم مان لیتے ہیں کہ میرا رزق مجھے ملے گا، اس کا رزق اس کو ملے گا، جیلسی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، جب یہ سب کام آپ کر لیتے ہیں، ان چیزوں کو اپنے دلوں سے نکال دیتے ہیں، خاص کر کے جیلسی کو، تو ایک بڑا ہی پیارا تحفہ آپ کو ملتا ہے، اور وہ ہے دل کا سکون۔ دل میں آپ کے سکون ہوتا ہے۔ اب آپ ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پروردگار نے آپ سے رزق کا وعدہ کیا، اور آپ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، اب وہ مجھے رزق دے گا، اب مجھے کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر کرنے کی، کیونکہ میری چیلنج، رزق یاد رکھیں کیا ہے، صرف مال نہیں ہے، میں پھر سے ریمائنڈ کروا دوں، آپ کے چیلنجز، آپ کی اپرچونٹیز کوئی آپ سے نہیں لے سکتا، وہ میری لکھی گئی ہیں، مجھے ملیں گی۔ اب مجھے دل کا سکون نصیب ہو جاتا ہے، میں سکون میں ہوتا ہوں۔ اور اب آتے ہیں سب سے بہترین تحفے کے اوپر، نمبر 5، یعنی اگر آپ پہلی ایپیسوڈ سے فالو کرتے آئے ہیں اور وہ لینز آپ نے ڈیولپ کر لیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے، تو یہ 5واں تحفہ یقین کریں کہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب ہم اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ وہ مجھے رزق دے گا ہی دے گا، تو اب اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، میں ریپیٹ کر دوں، ہمارا مقصد کیا تھا زندگی کا؟ اللہ کی اوبیڈینس کے ذریعے اپنی بیسٹ فارم پہ پہنچنا اور اس کا قرب حاصل کرنا۔ جب میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، اللہ کی محبت مجھے نصیب ہو رہی ہے۔ اس سے بڑا، اس سے خوبصورت تحفہ اور کوئی نہیں ہے۔ جب ہم یہ ساری باتیں سمجھ لیں گے کہ میرا رزق مجھے ملنا ہی ملنا ہے، اور جب میں اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوں، that's all I have to do، تو ہم زندگی کو اس نظر سے دیکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں قرآنک لینس۔